بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سکون سبق نمبر 81. زمان میں احتساب جاری ہونے کے متعلق مصنف کی تحقیق. مصنف زمان میں احتساب جاری کرنے کے لیے کیا توجیہات بیان کرتے ہیں؟ پہلے مصنف نے فرمایا احتساب کی تعریف کی روشنی میں زمان میں احتساب جاری نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعد میں مصنف نے دو توجیہات پیش کیا ہے، ان کے ذریعے سے ہم زمان میں احتساب جاری کر سکتے ہیں. جناب شیخ کا کہنا ہے کہ زمان میں احتساب جاری کرنے کے لیے دو توجیہات میں سے ایک توجیہ کرنا پڑے گا، دو تعویل کرنا پڑے گا. ان میں سے کسی ایک تعویل یا ایک توجیہ کی بنیاد پر زمان میں احتساب جاری کر سکتے ہیں. پہلی توجیہ مستصحب میں کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مستصحب کی وحدت سے مراد وحدت عرفی مراد لیتے ہیں. مستصحب میں تعویل کرتے ہیں، مستصحب یعنی ایک ہونا چاہیے. تو وحدت کی دو قسم، ایک وحدت عقلی ہے، دقت عقلی کے مطابق مستصحب ایک ہونا چاہیے. تو یہاں زمان میں تو مستصحب جس جز کے بارے میں یقین ہے وہ تو الگ ہے، جس کے بقا میں شک ہے اس کے بقا میں شک نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے حدوث میں شک ہے. لیکن عرف میں زمان کو ایک شمار کرتے ہیں، تو یہاں مستصحب کی وحدت سے مراد وحدت عرفی مراد لیتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو عرف عام میں شے واحد شمار ہوتی ہے اس کی بقا میں شک ہو جائے تو استصحاب کریں گے. دوسری توجیہ استصحاب کی تعریف میں موجود لفظ سے ابقاء میں کریں گے. استصحاب کی تعریف جیسے پہلے بتایا ابقاء و مکان ہے، ابقاء باقی رکھنا. تو باقی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو تھوڑا وسیع کر دیں گے، اس کے معنی میں وسعت دیں گے تو زمان میں استصحاب کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. ابقاء مکان سے مراد خود چیز کی بقا یا اس کی مثل کی بقا دونوں سے عام ہے، یعنی ایک چیز کو باقی رکھنے سے مراد معنی عام لیں گے، یعنی خود اس چیز کو باقی رکھنا یا اس کی مثل کو باقی رکھنا. اس کو اصطلاح میں عموم مجاز کہا جاتا ہے، یعنی لفظ کے معنی میں اس طرح وسعت دیتے ہیں جس میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں شامل ہو سکے. یہ مجاز کا ایک طریقہ ہے، جیسا کہ لفظ اسد کا حقیقی معنی شیر ہے اور مجازی معنی رجل شجاع ہے. اب لفظ اسد کے معنی میں ہم اس طرح وسعت دیتے ہیں کہ حقیقی اور مجازی دونوں شامل ہو سکے. تو مثال کے طور پر لفظ اسد کا معنی ما لہ الشجاع کا معنی کرتے ہیں ہر وہ حیوان جس کے لیے شجاعت ہو. تو ما لہ الشجاع معنی عام ہے جس میں اسد حقیقی بھی شامل ہے اور رجل شجاع بھی شامل ہوتا ہے. اسی طرح یہاں لفظ ابقاء میں بقا کا معنی عام لیتے ہیں کہ ایک چیز کا خود باقی رکھنا یا اس کی مثل باقی رکھنا، ان دونوں کو شامل کرنے والا معنی مراد لیں گے. کیا جناب شیخ مذکورہ توجیہات کو مان چکے ہیں اور ان کو مفید سمجھتے ہیں؟ اب زمان میں استصحاب کرنے کے لیے جناب شیخ نے دو توجیہات بیان کیا، تو اگلا سوال یہ ہے کہ آیا خود جناب شیخ نے ان توجیہات کو مان لیا ہے اور ان کو مفید سمجھا ہے یا نہیں؟ صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ مذکورہ توجیہات کی بنیاد پر زمان میں استصحاب کرنا ایک صورت میں مفید ہوگا جب ہم اصل مثبت کو مطلقاً واسطہ خفیہ و جلیہ دونوں میں حجت مانیں گے یا واسطہ خفیہ میں حجت مانیں گے.
جناب شیخ فرما رہے کہ زمان میں جب استصحاب کریں گے تو مذکورہ توجیہات کی بنیاد پر استصحاب کرنا تب مفید ہے کہ اگر ہم اصل مثبت کو حجت مانتے ہیں۔ اصل مثبت کی حجت کے بارے میں 3 اقوال ہے۔ بعض علماء اصل مثبت کو مطلقاً حجت نہیں مانتے ہیں، بعض علماء مطلقاً حجت مانتے ہیں، اور بعض علماء نے تفصیل دی ہے کہ اگر اصل مثبت میں واسطہ خفیہ ہو تو حجت ہے، اگر واسطہ جو وسط میں واسطہ بننے والی چیز واسطہ جلیہ ہو، واضح واسطہ پکا ہو تو اس کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ اگر ہم اصل مثبت کو مطلقاً حجت مانیں گے، واسطہ خفیہ و جلیہ دونوں میں، یا واسطہ خفیہ حجت مانیں گے، تب زمان میں استصحاب کرنا فائدہ مند ہے۔ مذکورہ توجیہات کے ذریعے سے استصحاب جاری کرنا اصل مثبت ہے، کیونکہ پہلے استصحاب کے وسیلے سے جز مشکوک کو دن یا رات کا جز ہونا ثابت کرتے ہیں، اس کے بعد اس جز پر حکم شرعی جواز افطار یا جواز عقل لاگو کرتے ہیں، یہ اصل مثبت ہے۔ کیونکہ دن باقی ہونے کے بارے میں جب شک ہو تو دن کی بقا کا استصحاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جز میں شک ہے کہ آیا وہ جز دن کا حصہ ہے یا نہیں، تو پہلے بقائے نہار کے استصحاب کے ذریعے سے اس جز کو دن کا جز شمار کرتے ہیں، اس کے بعد حکم شرعی اس جز پر لاگو کرتے ہیں۔ حکم شرعی نے عدم جواز عقل ہوگا، عدم جواز افطار، یا رات کے بقا میں شک ہو تو پہلے رات کے بقا کا استصحاب کر کے اس جز کو رات کا حصہ قرار دیتے ہیں، پھر اس کے واسطے سے اس کے ذریعے سے ہم جواز عقل کا حکم لگاتے ہیں کہ جب رات باقی ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سحری کے ٹائم پر سحری کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اصل مثبت ہے۔ اگر ہم اصل مثبت کو حجت مانتے ہیں تو زمان میں لیل و نہار میں استصحاب کرنا صحیح ہے اور فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اصل مثبت کی حجت کا قائل نہ ہو جائیں گے تو ان توجیہات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صاحب کتاب کے پاس مذکورہ توجیہات سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے؟ جناب شیخ نے توجیہات کو مشروط طور پر مان لیا۔ اصل مثبت کی حجت ماننے کی صورت میں توجیہات مفید ہے، لیکن ان توجیہات کے بغیر لیل و نہار میں استصحاب کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 طریقہ جناب شیخ نے بیان کیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم زمان میں استصحاب کرنے کے بجائے زمان کے ملازم عناوین عدمی میں استصحاب جاری کریں گے، یعنی خود زمان میں استصحاب کرنے کے بجائے اس زمان کے ساتھ جو عناوین عدمی ہے اس میں عدم کا استصحاب کریں گے۔ مثال کے طور پر بقائے لیل میں شک ہونے کی صورت میں اصل عدم طلوع فجر کا استصحاب کرتے ہیں۔ جب رات باقی ہونا یا نہ ہونا شک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر ہونا یا نہ ہونے میں شک ہو رہا ہے، تو اصل عدم طلوع فجر کا استصحاب کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا بقائے لیل۔ اسی طرح بقائے نہار میں شک ہونے کی صورت میں اصل عدم غروب کا استصحاب کرتے ہیں۔ دن باقی ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہو تو اصل شک یہ ہے کہ غروب ہوا یا نہیں ہوا شک ہوتا ہے، تو اصل عدم غروب ہے، سورج غروب نہیں ہوا۔ البتہ یہ بھی اصل مثبت ہے۔ اب اس طریقے سے استصحاب کرنا بھی اصل مثبت ہے۔ اصل مثبت کو ماننے کی صورت میں یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ جسے مصنف نے اولا قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم استصحاب کو خود حکم شرعی میں جاری کرتے ہیں، یعنی زمان میں بھی جاری نہیں کریں گے اور زمان کے ساتھ ملازم عناوین عدمی میں بھی جاری نہیں کریں گے، بلکہ خود حکم شرعی میں استصحاب جاری کرتے ہیں، تو اس وقت اصل مثبت بھی لازم نہیں آتا ہے، نہ توجیہات کی ضرورت ہے۔ تو یہ طریقہ کار بہتر اس لیے ہے کیونکہ اس میں توجیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف سے اصل مثبت بھی لازم نہیں آتی ہے، مگر اس صورت میں ایک اور مشکل کے ساتھ روبرو ہو جائیں گے۔ اگر ہم خود حکم شرعی کا استصحاب کریں گے تو ایک اور مسئلہ، ایک اور مشکل سے روبرو ہوں گے۔
وہ یہ ہے کہ ادلہ استصحاب میں سے ایک روایت میں اس طرح آیا ہے صم للرؤیا وافطر للرؤیا، جیسا کہ پہلے استصحاب کی احادیث بیان کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کیا، اور اس میں آخری جملہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا صم للرؤیا، چاند دیکھتے ہی روزہ رکھو، یعنی رمضان کا چاند نظر آتے ہی روزہ رکھو، وافطر للرؤیا، اور شوال کا چاند نظر آتے ہی روزہ افطار کرو۔ اس میں افطار کے جواز کو استصحاب حکمی پر متفرع نہیں کر سکتے ہیں۔ در حقیقت یہاں پر اقل اور اکثر استقلالی میں شک ہو رہا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد میں شک ہے۔ شوال کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، شک ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ 30 دن کا روزہ ہے، اگر چاند نظر نہ آیا ہو تو 30 دن ہوگا، اگر چاند نظر آیا ہو تو 29 دن ہوگا۔ تو وجوب صوم 30 دن کا ہونا یا 29 دن کا ہونا اقل و اکثر استقلالی میں شک ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں استصحاب کا مقام نہیں ہے بلکہ براعت جاری ہونا چاہیے۔ اگر اقل اور اکثر استقلالی میں شک ہو تو پہلے بحث براعت وغیرہ میں اس کی تفصیل بیان کیا ہے کہ یہ استصحاب جاری کرنے کا مقام نہیں ہے بلکہ براعت جاری ہونا چاہیے۔ قدر متیقن واجب ہے، 29 دن روزہ رکھنا ضروری ہے، اور 30 دن کے بارے میں براعت جاری ہونا چاہیے، استصحاب کے لیے مقام نہیں ہے۔ بس یہ اشکال یہاں پہ لاگو ہوگا اگر ہم خود حکم شرعی میں استصحاب کریں گے تو یہ مشکل ہے۔ لأن بقاء كل شيء في العرف بحسب ما يتصوره العرف من الوجود، عرف میں لیل اور نہار کے مجموعے کو شیء واحد فرض کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لأن بقاء كل شيء في العرف، کیونکہ عرف میں ہر چیز کی بقا بحسب ما يتصوره العرف من الوجود، اسی حساب سے ہے جو عرف اس کی وجود میں سے تصور کرتا ہے۔ فَيَصْدُقُ أَنَّ الشَّخْصَ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُجُودِ اللَّيْلِ، بس یہ بات صدق آتی ہے کہ بے شک فلان شخص وجود لیل کے بارے میں یقین رکھتا تھا، فَشَكَّ فِيهِ، پھر اس میں شک کرتا ہے، تو یقین سابق شک کے لاحق کا عنوان سے دکھاتا ہے، استصحاب جاری ہوگا۔ العبرۃ بالشک فی وجودہ بعد العلم بتحققہ قبل زمان الشک، بس وجود لیل میں شک ہونے میں کا معیار بعد العلم بتحققہ قبل زمان الشک، زمان شک سے پہلے لیل کے تحقق کے بارے میں علم ہونے کے بعد ہے، یعنی پہلے اس کو یقین ہے لیل ہے، لیل وجود میں آیا ہے، پھر ایسا ٹائم آیا جس میں وہ لیل کی بقا میں شک کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ تَحَقُّقُهُ بِنَفْسِ تَحَقُّقِ زَمَانِ الشَّكِّ، اگرچہ لیل کا تحقق ہونا خود زمان شک کے تحقق کی وجہ سے ہے، کیونکہ آخری ٹائم پر اس کو شک ہو رہا ہے تو آخری جو منٹ ہے سیکنڈ ہے وہ بھی لیل کا جز ہے، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو لیل اسی زمان شک کے تحقق کے ساتھ لیل مکمل ہوتی ہے۔ پھر بھی یہاں پہ عرف کی نظر میں وہ پہلے لیل کے وجود کے بارے میں یقین رکھتا تھا، ابھی لیل کی بقا میں شک میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّعْبِيرُ بِالْبَقَاءِ فِي تَعْرِيفِ الْاسْتِصْحَابِ بِمُلَاحَظَةِ هَذَا الْمَعْنَى فِي الزَّمَانِيَّاتِ، اور بے شک بقا کی تعبیر استصحاب کی تعریف میں آ گئی ہے بملاحظت هذا المعنى فی الزمانیات، زمانیات میں اسی معنی کے لحاظ کے ساتھ تعبیر بقا آئی ہے۔ حیث جعل الکلام فی استصحاب الحال، انہوں نے گفتگو کو استصحاب حال کے بارے میں قرار دیا۔ بس یہاں تک ایک توجیہ مکمل ہو گئی ہے۔ زمان میں استصحاب جاری کرنے کے لیے ہم لیل اور نہار کے مجموعے کو اور اس کے لحاظ سے شیء واحد لحاظ کریں گے، تو اس صورت میں لیل و نہار کی بقا کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ او لتعمیم البقاء لمثل هذا مسامحتان، یا دوسری توجیہ ہے کہ لفظ بقا میں
تعویل کریں گے اور اس کو توجیہ کریں گے کہ بقا کے معنی کو عمومیت دیتے ہیں، لمثل لہٰذا ان جیسے معنی کو بھی شامل کرتے ہیں، مسامحتاً از لحاظ مجاز، مسامحتاً مجازاً، تو بقا تو ایک معنی حقیقی ہے، بقا یعنی اسی شے کا باقی ہونا، ایک بقا تجدد امثال پر بھی لاگو کریں گے، یعنی بقائے خود شے نہیں بلکہ بقائے مثل کو بھی ابقاء میں شامل کریں گے، تو بھی زمان میں اسی معنی کے مطابق استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ الا ان هذا المعنى على تقدير صحته والاغماض عما فيه لا يكاد يجدي في اثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار او من الليل، الا کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے کہ جو توجیہات ہم نے پیش کیا ان کے ذریعے سے استصحاب جاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک تو ان توجیہات میں خود اشکال ہے، اگر ان توجیہات میں موجود اشکال سے صرف نظر کریں گے پھر بھی ان توجیہات کے ذریعے سے جو استصحاب جاری کرتے ہیں وہ اصل مثبت ہے، اگر ہم اصل مثبت کو مان لیں گے تو یہ توجیہ مفید ہے ورنہ فائدہ مند نہیں ہے۔ الا مگر ان هذا المعنى یہ معنی، یہ ان کے لیے خبر لا یکاد، یہ اس کے لیے خبر ہے کہ ان هذا المعنى لا یکاد یجدی، بے شک یہ معنی لا یکاد یجدی فائدہ دینے کے نزدیک نہیں ہے، یعنی فائدہ مند نہیں ہے، علی تقدیر صحتہ برفرض ان کی یہ معنی یہ توجیہ بذات خود صحیح ہو، والاغماض عما فیہ، اور اس معنی میں جو اشکال ہے اسے ہم روگردانی کریں گے، اس سے چشم پوشی کرتے ہیں، پھر بھی یہ معنی اور یہ توجیہ لا یکاد یجدی فی اثبات کون الجزء المشکوک فیہ متصفا بکونہ من النہار او من اللیل، کہ وہ جزء مشکوک نہار کے ساتھ متصف ہونا یا لیل کے ساتھ متصف ہونے کو ثابت کرنے میں فائدہ مند نہیں ہے، حتی یصدق علی الفعل الواقع فیہ، یہاں تک کہ اس مشکوک زمان میں وہ فعل واقع ہوا ہے وہ اس پر صدق آئے کہ انہ واقع فی اللیل او النہار، کہ وہ فعل رات میں واقع ہو گیا یا نہار میں واقع ہو گیا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم پہلے اس جزء مشکوک کو نہار یا لیل کا جز قرار دے، استصحاب کے ذریعے سے یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ الا علی القول بالاصل المثبت مطلقاً، مگر اس قول کے مطابق فائدہ مند ہے کہ ہم اصل مثبت کو مطلقاً مان لیں گے، مطلقاً سے مراد یعنی واسطہ خفیہ ہو یا جلیہ ہو، تمام صورتوں میں اصل مثبت کو حجت مانے، او علی بعض الوجوہ الآتیہ، یا آنے والے بعض وجوہات کے مطابق اصل مثبت کو مانتے ہیں، تو اصل مثبت کو مطلقاً مانے یا واسطہ خفیہ میں مانے تو یہ توجیہ مفید ہے۔ وَلَوْ بَنَيْنَا عَلَى ذَلِكَ أَغْنَانَا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ التَّوْجِيهِ اسْتِصْحَابَاتٌ أُخَرَ، اس کے بعد صاحب کتاب کہتا ہے کہ اگر ہم اس بات پر بنیاد رکھیں تو أَغْنَانَا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ التَّوْجِيهِ اسْتِصْحَابَاتٌ أُخَرَ، کچھ اور استصحابات کر کے ہم گزشتہ توجیہ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ توجیہات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ہم خود زمان کا استصحاب نہیں کرتے ہیں بلکہ اس زمان کے ساتھ جو عناوین عدمی ہے اس کا استصحاب کر کے توجیہات سے ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ استصحابات اخر کی امور متلازمۃ مع الزمان، یعنی وہ دوسرے استصحابات جاری کرتے ہیں جو کہ زمان کے ساتھ امور متلازمہ ہے، مثال کا طلوع الفجر و غروب الشمس، جس طرح رات کے بقا میں جب شک ہو تو اس کا مطلب یعنی طلوع فجر کے ہونے یا نہ ہونے میں شک ہوتا ہے تو عدم طلوع فجر کا استصحاب کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہے، رات کا باقی ہونا ثابت ہوگا۔ وہ غروب الشمس، اسی طرح دن کے بقا میں جب شک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونا یا نہ ہونے میں شک ہوتا ہے تو عدم غروب الشمس کا استصحاب کریں گے۔ وہ ذہاب الحمرہ، اسی طرح ذہاب حمرہ، حمرہ مشرقیہ کے چلے جانا اور نہ جانے میں شک ہوتا ہے، جب رات ہونے میں شک ہو تو مطلب یہ ہے ذہاب حمرہ کا جانا اور نہ جانے میں شک ہے
تو عدم ذهاب عمرہ کا استحباب کرتے ہیں. وعدم وصول القمر الى درجة يمكن رؤيته فيها، اور ماہ رمضان کا مہینہ یا ماہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں شک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند اس درجے تک پہنچنے میں شک ہوتا ہے جس میں چاند نظر آنا ممکن ہے. تو اصل عدم وصول قمر الى درجتین ہے کہ چاند اس رؤیت کے درجے تک نہ پہنچنا ہے، اور چاند اس درجے تک نہ پہنچنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مہینہ باقی ہے. بس یہ توجیہ ہے. فالاولا، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اولا بہتر یہ ہے التمسک فی هذا المقام باستصحاب الحکم المترتب علی الزمان. تو اولا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمسک کرے اس جگہ میں باستصحاب الحکم المترتب علی الزمان، اس حکم کے استصحاب کے ساتھ تمسک کرے جو زمان پر مترتب ہونے والا ہے. لو کان جاریا فیہ، اگر اس زمان میں استصحاب جاری ہوتا ہے تو زمان میں جاری استصحاب جاری کرنے کے بجائے حکم میں استصحاب جاری کرنا اولا ہوگا. اما اگر زمان میں استصحاب جاری کرنا ممکن نہ ہو تو حکم کا استصحاب معین ہوتا ہے. تو لو کان جاریا فیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زمان میں کسی توجیہ کے ذریعے سے استصحاب جاری کر سکتے ہیں تو حکم میں استصحاب جاری کرنا بہتر ہے، اولا ہے. مثال حکم میں استصحاب کرنے کی مثال یہ ہے کہ عدم تحقق حکم الصوم، جیسا کہ حکم روزہ کے تحقق نہ ہونے کا استصحاب کرتے ہیں. جب ماہ شعبان کے ختم ہونے میں شک ہو تو اصل کیا ہے؟ عدم تحقق صوم ہے، حکم صوم تحقق نہیں ہوا، وجوب صوم نہیں آیا. والافطار عند الشک فی ہلال رمضان او شوال، یا افطار کا حکم تحقق نہیں ہوا ہے جب شک ہو ہلال رمضان میں، جب رمضان کی چاند نظر آنے کے بارے میں شک ہو تو اصل عدم تحقق حکم صوم ہے، یعنی اب تک شعبان جاری ہے اور روزے کا حکم تحقق نہیں ہوا ہے. اسی طرح شوال کی چاند نظر آنے کے بارے میں شک ہو، شوال کے باقی رمضان کے باقی ہونے میں شک ہو، شوال کی چاند نظر آنا یا نہ ہونا مشکوک ہو تو مطلب یہ ہے کہ عدم تحقق افطار ہے، افطار کا جواز تحقق نہیں ہوا. یہ حکم ہے جو زمان پر مترتب ہونے والا ہے. تو ہم زمان کو چھوڑ دیں گے، حکم میں استصحاب جاری کریں گے. وَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْمُكَاتَبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي أَدِلَّةِ الْاسْتِصْحَابِ، عدل استصحاب میں گزرنے والے روایت مکاتبہ میں شاید امام کی مراد یہی ہو، یعنی استصحاب حکمی مراد ہو سکتی ہے. وہ روایت یہ ہے الیقین لا يدخلہ الشک، یقین کے اندر شک داخل نہیں ہوتا ہے. صم للرؤیا، ماہ رمضان کے چاند نظر آتے ہی روزہ رکھو. افطر للرؤیا، اور ماہ شوال کے چاند نظر آتے ہی افطار کرو. الا، مگر اس روایت میں استصحاب حکمی مراد ہونے پر اشکال یہ ہے کہ ان جواز الافطار للرؤیا لا يتفرع على الاستصحاب الحکمی، افطار کا جائز ہونا رؤیت کی وجہ سے، یعنی ماہ شوال کے چاند نظر آنے سے افطار جائز ہونا، یہ حکم استصحاب حکمی پر فرع نہیں ہو سکتا. الا، مگر اگر استصحاب حکمی پر فرع کرنا چاہے تو بناء علی جریان استصحاب الاشتغال، استصحاب اشتغال کے جاری ہونے کی بنا پر فرع بنتا ہے. یعنی اگر ہم ماہ رمضان کے آخری دن 29ویں دن ماہ شوال کی چاند نظر آنے میں شک کرے تو اگر استصحاب کرے تو استصحاب اشتغال ہونا چاہے. تکلیف صوم رمضان کے روزے کی تکلیف کا استصحاب ہوگا تو اس کا نتیجہ روزہ رکھنا پڑے گا یوم شک میں. اما یہاں تو امام نے فرمایا افطر، افطار کرو، جواز افطار کا حکم دیا، تو یہ اس کے لیے فرع بنانا صحیح نہیں ہے. ما ان الحق فی مثلہ التمسک بالبراءہ، ساتھ اس کے کہ ان جیسے مثالوں میں
قول حق یہ ہے کہ تمسک بالبراعت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اقل اور اکثر استقلالی میں شک ہے کہ ماہ رمضان 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے، مشکوک ہو گیا تو اقل اکثر استقلالی میں شک ہو تو اقل پر عمل کرنا ہے اور اکثر کے بارے میں برات جاری کرنا ہے، کیونکہ لقول الصوم کل یوم واجباً مستقلاً، کیونکہ ماہ رمضان کے ہر دن کا روزہ ایک مستقل واجب ہے، تو اقل و اکثر استقلالی میں استحباب کا مقام نہیں ہے، براعت کا مقام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔